ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشرهم جميعا ثم یقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاءکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور دنیا بھر کے ناظرین اور حاضرین، دوسرا گھنٹہ ہمارا جو ہے وہ ترجمۃ القرآن کا تھا۔ سورۃ یونس سے گفتگو چل رہی تھی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، اور دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، دلائل عقلی اور دلائل نقلی۔ پھر دلائل عقلی کی دو قسمیں ہیں، ایک دلائل انفسی اور دوسرے دلائل آفاقی۔ پھر دلائل آفاقی کی دو قسمیں ہیں، ایک دلائل ارضی اور دوسرے دلائل سماوی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے دعوے کو دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں۔ دلائل نقلی اور عقلی کی ڈیٹیل میں نے شروع میں بیان کر دی تھی کہ وہ دلائل کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دعوے کو جو وہ محکم کرتے ہیں۔ سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا اور اس پر 10 دلائل عقلی پیش کیے اور ایک دلیل نقلی پیش کی تھی، تو وہ گفتگو چل رہی ہے۔ تو اب تک یہ کسی بھی دلیل کے بعد کچھ ضمنی مضامین ہوتے ہیں، یہ جو ضمنی مضامین ہے یہ دلیل عقلی نمبر 4، چوتھی جو دلیل عقلی تھی اس کے ضمنی مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اصحاب النار کا ذکر تھا، اہل جہنم کا ذکر تھا کہ اہل جہنم کی حالت کل روز قیامت میں ایسی ہوگی کہ ان کے چہروں کے اوپر جو ہے گویا کہ سیاہ رات کے ٹکڑے جو چپکا دیے گئے ہوں، گویا کہ ایسے چہرے ان کے بدنما بدصورت ہو جائیں گے اور ایسی سیاہی چھائی بھی ہوگی۔ اور جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں حقیقت میں ان کی گمراہی و ضلالت کی اور کفر و شرک کی وہ سیاہی ہوگی جو ان کی یہاں دنیا کے اندر ان کے باطن میں چھپی ہوئی ہے، وہ ان کے چہروں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت نمایاں کر دیں گے۔ اسی مضمون کے لے کے چل رہے ہیں، فرمایا یوم نحشرهم جميعا، جس دن ہم سب کو جمع کر دیں گے، یعنی ان سب کو ہم جمع کر دیں گے، یعنی شرک کرنے والے بھی اور جن کو شریک ٹھہرایا گیا معبودان باطل ان کو بھی، سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ان مشرکین سے ہم کہیں گے مکانکم انتم، اپنی جگہ کھڑے رہو، وشرکاءکم، اور تمہارے وہ خود ساختہ شریک شرکا بھی کھڑے ہوں، وہ خود ساختہ جو معبودان تھے جن کو شریک ٹھہرایا وہ بھی کھڑے رہو۔ فزیلنا بینہم، یہ تھوڑے عرصے وقفے کے لیے کھڑے ہوں گے، فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ مطلب اب پھوٹ ڈالنے کا مطلب ہے کہ حقیقت بیان کریں گے۔ دنیا کے اندر گویا کہ کمپرومائز کیا ہوا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو چھپا کے اگر چل رہے تھے، لیکن وہاں پھوٹ ڈال دیں گے، مطلب ہے کہ اب ہر بندہ سچ بولے گا، سچ بولے گا۔ اب ملی بھگت گویا کہ وہ ملی بھگت ختم ہو جائے گی اور سچ سے بولے گا۔ وقال شرکاؤہم، اور تو وہ شرکا جو خود ساختہ جو ان کے شریک ہیں وہ شرکا بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ گویا کہ وہ جو مشرکین عبادت کرتے تھے ان کو ان کے خود ساختہ شرکا، ان کے جو بت ہیں وہ خود کہیں کہ تم نے تو ہماری عبادت کب کی ہے، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ اب وہ شریک کون کون سے لوگ ٹھہرائے ہوئے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ یعنی بتوں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، ملائکہ کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ایون ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شریک ٹھہرایا، ان کو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کا جو بیٹا مانتے ہیں، الہی اختیارات میں جو شریک مانتے ہیں۔ حضرت یہودیوں کا ایک طبقہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود مانتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سچے جو لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا اپنا، اسی طریقے سے بت ہیں، تو یہ جو بھی ہیں وہ سب کل روز قیامت میں اظہار کر دیں گے اور یہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔
یہ انکار کر دیں گے۔ یہ کیوں انکار کروایا جائے گا؟ یہ مزید اذیت دینے کے لیے، مزید تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ایک تو مشرکین دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے، اب آخر میں پتہ چلا یہ کھلا شرک تھا اور شرک کی پکڑ ہے، ایک تو یہ ان کو تکلیف۔ دوسرا خود جن کی عبادت کی انہوں نے بھی یہ اظہار کر دیا نہیں تم لوگوں نے ہماری عبادت کی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بت ہیں، بت پتھر کے بتوں کو کیا خبر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خود ہی آپ نے معبود بنایا، کھڑا کیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یا منات یا لات یا عزا کہہ کے پکار رہے ہیں آپ اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بت کہیں گے ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی۔ اسی طریقے سے جو ملائکہ ہیں وہ بھی انکار کریں گے، کیونکہ ملائکہ کون سے ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، اور وہ کون سے ایک آدمی کے پاس سارے ملائکہ جمع ہوتے ہیں، تو سارے ملائکہ بھی انکار کریں گے ہمیں تو پتہ نہیں عبادت کریں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرمائیں گے میں تو دنیا سے چلا گیا، آسمانوں پہ ہوں، اور اس کے بعد یہ میرے ساتھ کیا کرتے رہے، میری کیسی عبادت کرتے مجھے خبر نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب یہودی بعد میں پوجا پاٹ ان کو کر رہے ہیں، معبود بنا لیا، تو وہاں وہ اپنا لا علمی کا اظہار کریں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا و بینکم، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کافی گواہ ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم جو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہیں۔ یعنی یہ اشکال کہ بھئی آپ کیسے انکار کر رہے ہیں، آپ کی عبادت تو ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں خبر ہے یا نہیں، ہمیں ان کی باتوں کو خبر نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم معبود برحق ہے ہی نہیں۔ ہم جب معبود ہی نہیں ہیں تو تمہاری عبادتوں کی ہمیں کیا توقع اور امید رہے گی؟ ہمیں ایک چیز کی توقع امید ہی نہیں ہے اور آپ اپنے ذات میں کیے جا رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ بھی ہمیں خبر ہوئی تمہاری عبادت کی؟ تو وہی بات ہے، کیونکہ یہ جو نیک اگر صالحین ہیں، یہ انبیاء سنا، یہ تو اپنے سمجھتے خود بندے ہیں، ہم تو معبود ہیں نہیں، اور بت جو ویسے بے جان ان کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ کہے کہ اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے، اس کو خبر ہے کہ ہمیں تمہاری باتوں کا کوئی علم نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس جگہ جو ہے اس مقام پہ یعنی کل روز قیامت میں کہ جانچ لے گا ہر نفس، ہر شخص وہاں جانچ لے گا ما اسلفت، اپنے ان اعمال کو جس نے آگے بھیجے ہیں، جو اعمال آگے بھیجے وہاں ان کی جانچ ہو جائے گی۔ دنیا میں تو ان کو مزین ہونے کی وجہ سے ان اعمال کو یہ سچا اور برحق سمجھتے ہیں کہ سچے اعمال ہیں، ہم بالکل حق پر ہیں، ہم بالکل سچے ہیں، تو وہ دنیا یہ کہتے ہیں، لیکن یہ جانچ وہاں جانچیں گے، پتہ کریں گے، دیکھیں گے، وہ کہیں گے اوہو یہ تو کھلا شرک تھا اور یہ تو ہمارے جو ہے وہ پکڑ کا باعث بن گیا۔ وردوا الی اللہ، اور یہ جو ہے لوٹا دیے جائیں گے یہ مشرکین اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مولا برحق ہے، جو حقیقی مولا مالک حقیقی وہ ہے۔ یہ جن بتوں کو اس کے مقابلے میں اپنا مولا بنا بیٹھے تھے، یہ وہ مولا حقیقی نہیں، یہ تو ان کا خود ساختہ اپنے ذام میں بنا بیٹھے تھے، لیکن حقیقی مالک یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا میں اور کوئی ان کا مالک نہیں ہے، تو وہ حقیقی مالک طرف کر لوٹائے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے، غائب ہو جائے گا ان سے وہ کچھ جو وہ گھڑا کرتے تھے، مطلب جن بتوں کی پوجا کی تھی، جن بتوں کو ماننا تھا، یا جو معبودان باطل انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، اور حقیقی مولا سامنے ہوگا۔ اب ان کی آنکھیں کھلیں گے، اوہو ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے رہے وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو آج ایک شفاعت کے قابل بھی نہیں، سب غائب، لیکن وہ جو برحق جو معبود ہے وہ سامنے ہے اور اس کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اب وہاں جو ہے یہ مارے جائیں گے۔ تو یہاں تک دلیل عقلی نمبر 4 کی جو ضمنی مضامین تھے بیان ہوئے۔ اب قل من یرزقکم من السماء کہہ کے دلیل عقلی نمبر 5 پیش کر رہے ہیں، صداقت قرآن پر 5 دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، اتنے انعامات اور نعمتیں دینے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ کلام مجید جو قرآن کریم جو وہ نازل نہیں کر سکتا؟ وہ وحی کے ذریعے پیغام حق اپنے پیغمبر پر نہیں اتار سکتا؟ یقین اتار سکتا ہے۔ قل اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یعنی آسمانوں سے بھی رزق پہنچاتا ہے، زمین سے بھی پہنچاتا ہے۔ آسمانوں سے رزق پہنچانے کا مطلب ہے بارشیں برستی ہیں، اور سورج کی روشنی وہ جو فصلوں کو پکاتی ہے، اور چاند کی روشنی وہ فصلوں کو کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہے، چھن چھن کی اس کی جب روشنی آتی ہے فصلوں کے اندر عجیب تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ستارے جو ہیں ان کی روشنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان فصلوں اور پھلوں کے اندر جب وہ شیرینی پیدا کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ آسمان سے یہ سارا فضائیں، ہوا کی فضائیں جو وہ ہوائیں جب چلتی ہیں وہ فصلوں کے اندر رعنائی پیدا کرتی ہیں، تو کہا کہ آسمانوں سے یہ سارے رزق کے سامان کون بھیج رہا ہے؟
بنا زمین سے کون بھیج رہا ہے؟ زمین میں سے وہ جو کمزور بیج اگ جاتے ہیں اور کونپلیں پھوٹتی ہیں اور فصلیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھلدار درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کون کرتا ہے؟ ذرا پوچھیے ان سے، قل آپ پیغمبر ان سے پوچھئے، من یرزقکم، کون ہے جو رزق پہنچاتا ہے تمہیں آسمانوں سے والارض اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے یا کون ہے جو مالک ہے تمہاری سماعت کا بھی اور تمہاری بصر کا بھی، یعنی تمہارے کانوں کا بھی مالک ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی مالک ہے، تمہاری آنکھوں اور کانوں پر جس کو پوری ملکیت کے اختیارات ہیں وہ کون ہے؟ بتاؤ ذرا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، کون ہے؟ یعنی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی انڈے میں سے زندہ چوزا نکال دیتا ہے، انڈے میں سے چوزا نکال دیتا ہے، کافر میں سے کافر میں سے مومن پیدا کر دیتا ہے، جاہل میں سے عالم پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اس کی شان ہے۔ تو یہ جو وہ گویا کہ وہ زندہ میں سے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ یخرج المیت میں حی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، مرغی میں سے انڈا نکالتا ہے، مرغ زندہ اس سے مردہ انڈا پیدا ہو رہا ہے۔ اسے انسان کا نطفہ جو ہے، انسان زندہ ہے اس میں سے بے جان نطفہ پیدا ہو رہا ہے، اسی نطفہ جو بے جان تو اس میں سے زندہ بچہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے مومن سے کافر پیدا کر رہا ہے، اس کی نسل میں کافر، اور اسی عالم سے جاہل پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کمالات کون کر رہا ہے؟ کس کی یہ قوت اور طاقت ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور دنیا کے انتظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال کرو ان سے۔ تو یہ جب سوال کرو گے تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سب کہیں گے اللہ، اللہ کر رہا ہے۔ نہ لات کا نام لیں گے، نہ منات کا نام لیں گے، نہ عزا کا نام لیں گے، یہ کسی بت کا نام نہیں لیں گے، یہ نام لیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مشرک کہتے ہیں اس کو ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بھی ٹھہراتا ہے اس کی ذات یا صفات میں۔ تو وہاں پر یہ سارے شرکا ان کے پیچھے رہ جائیں گے، اس سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں تو حقیقت میں توحید ان کے اندر کی آواز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ان کے دلوں پہ مور لگی ہے اور زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی فطرت زنگ آلود ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ خود ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فقل، جب یہ کہیں کہ اللہ کرتا ہے تو فقل، تو پھر آپ ان کو کہیے افلا تتقون، پھر تم کیوں شرک سے نہیں بچتے ہو؟ پھر شرک سے تم بچتے کیوں نہیں ہو جب کھلا جو ہے یہ تمہارے سامنے ایک نظام موجود ہے جو اللہ کر رہا ہے اور تم اس توحید برحق کو مان رہے ہو کہ واحد تنہا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ فذالکم اللہ، پس یہی جو صفات جس کی ذکر کی ہے، فذالکم اللہ، یہی صفات والی جو ذات ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، ربکم الحق، اور یہ تمہارا برحق جو رب ہے، یہ تمہارا سچا اور حقیقی رب ہے، یہ رب نہیں ہے جو تم نے بنا رکھے ارباب من دون اللہ جو بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے رب نہیں کہ یہ جو ہماری شادیوں کا بت ہے، یہ ہماری جو کاروبار کا بت ہے، یہ ہماری جنگوں میں جیتنے کا فتح کا بت ہے، یہ ہماری اولادیں دینے کا بت ہے۔ الگ الگ بت متعین کر رکھے تھے۔ آج جیسے ہندو مت کے اندر جیسے الگ مورتیاں بنا رکھی ہیں، یہ کاروبار کی مورتی، یہ جو دکان چلنے کی مورتی، فلاں مورتی، اس کے سامنے جو پوجا پاٹ کر کے جو اس کے سامنے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہ کھلا شرک، اس کو فرما رہے ہیں فذالکم اللہ، یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں، یہ صفات والی جو ذات ہے یہی ذات اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس کو تم فَسَيَقُولُونَ اللہ کہتے ہو کہ اللہ کا جب نام لوگے تو یہی تو اللہ ہے، وہ تو مان بھی رہے ہو پھر بھی انکار۔ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، الحق، بالکل حقیقی رب ہے، سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحقی، اور پھر حق آ جانے کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ الا الضلال، صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ جب یہ حق یعنی حقیقی ذات اللہ کی تمہارے سامنے آ گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ ہمیں مہیا کرتی ہے، یہ عبادت کا لائق ہے، تو پھر فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حق کو تم نہیں مانا تو گمراہی کے گڑھے میں گرو گے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ حق تمہارے سامنے آ گیا اور تم جب سوال کے جواب میں اللہ کا نام لے رہے ہو کہ اللہ ہی سب کرنے والا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے پھر تم شرک کی طرف، تو فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں جو ہے وہ پھرے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ
تمہارے رب کا فیصلہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، نافرمان جو سرکش ہیں ان کے اوپر تمہارے رب کا فیصلہ جو ہے وہ جو پورا ہو چکا کہ انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان نہیں لائیں گے یہ اصل میں علت ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہی اللہ کا عذاب، کلمۃ ربی کا مطلب اللہ کا عذاب، تو اللہ کا عذاب ان پر کیوں آئے گا، اللہ کا عذاب ان کے لیے کیوں متعین ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ کیوں مکمل ان کے لیے ہو چکا ہے، اس لیے کہ لأنہم لا یؤمنون، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انہم لا یؤمنون یہ علت ہے، وجہ ہے وہ عذاب کے نازل ہونے کی، ایمان نہ لانا جو ہے وہ گویا کہ ان کے پر عذاب نازل ہونے کی علت بیان کی ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ پوچھیں ان سے کہ حل من شرکائکم، کیا تمہارے ان خود ساتھ شرکا میں کوئی ہے کہ من یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدا کرے ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اور دوبارہ زندہ کرنے کا جو عقیدہ تھا اسی پر تو ان کی جان جاتی تھی، یہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کیسے سکتے ہیں، یہی تو ان کو اعتراض تھا، یہی تو اشکال تھا، یہی عقیدہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، گویا کہ اللہ کی معبودیت کو بھی کسی درجے میں مان رہے ہیں، بھلے شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، صادق الامین کہتے ہیں، لیکن جان کہاں جاتی ہے، عقیدہ مات پر جان جاتی کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ عقیدہ تو عقل میں نہیں آتا۔ یہ جب ہڈیاں جو ہے وہ بالکل چورا ہو جائیں گی، زمین میں ملیہ میٹ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، شیر درندہ کھا جائے گا، دریا میں ڈوب جائیں گے، مچھلی کھا جائے گی، تو فنا ہو گئے، اب دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ بھائی یہی جو ان کی عقل اور کھوپڑی میں نہیں آتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے آسان تھا اور میں نے تمہیں پیدا کر دیا اور تم اس پیدائش کو مانتے بھی ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ دشوار تھا، کیونکہ را میٹیریل مہیا کر کے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل، جب ایک چیز وجود میں آ گئی اب اگر اس کے پرزے بکھر جائیں تو ان کو اسمبل کر لینا تو آسان کام ہے، تو دوبارہ اسمبل میں کر سکتا ہوں، وہ تو میرے لیے آسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری سی ضد اور اناد ہے جس کی وجہ سے تم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ کون ہے تمہارے شرکا میں ایسا کہ جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرے پھر دوبارہ جو زندہ کرے، یہ سوال کرو۔ تو قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں جواب بھی نبی سے کلوایا، یہاں پر جواب مشرکین کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سیقولون اللہ، کہ فسیقولون اللہ، کہ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ وہاں جب سوال کروایا کہ ان سے یہ سوال کو بارشیں کون برساتا ہے، فصل کون اگاتا ہے، یہ ساری نعمتیں کون کرتا ہے، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ فسیقولون اللہ، کہ یہ جواب دیں گے اللہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں جب سوال کرایا تو یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں گے فسیقولون اللہ، کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کہ ان کا یہی عقیدہ تو مانتے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا کوئی ہے، یا اللہ بھی دوبارہ زندہ ہمیں کرے گا، تو دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں تھے، لہذا وہ تو فسیقولون اللہ وہاں صادق آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا، یہاں پر خود پیغمبر سے حقیقت کو ظاہر کروا دیا۔ قل اللہ، قل اے پیغمبر آپ پھر ان کو بتا دیجئے اللہ، یہ تمہارے سارے شرکا جو بنے ان میں شرکا میں چونکہ اللہ بھی تو شامل ہے نا، اللہ کو بھی تو معبود مانتے ہو، تو پھر تمہارے سارے شرکا میں صرف اللہ ہے، اللہ ہے واحد کہ یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو جب تمہارے 360 جو بت ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 361، جو 361 جو معبود تمہارے ہیں ان میں ایک معبود برحق جو اللہ ہے، وہ پہلی دفعہ کرتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھاگے جاتے ہو، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، پھر تم کیوں لات منات عزا کی طرف کیوں دوڑتے ہو، جب وہ ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا، پھر اسی اللہ کے آگے جھکو۔ اس لیے اس عنوان کو واضح کر دیا، قل اللہ، آپ ان کو پھر جواب دے دیجئے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے تمہاری شرکا میں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تم معبود مانتے ہو، ان سب میں، ان معبودوں میں اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوبارہ جو ہے زندہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ قل، آپ پیغمبر ان سے کہیے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شرکا میں کوئی ہے ایسا کہ جو ہدایت دے حق کی طرف؟
حق کی ہدایت دے سکتا تمہارے شرکا میں کوئی؟ لات منات عزا یہ ان میں سے کوئی معبود اور 360 جو تم شریک بنا رکھے ہیں یہ حق کی تو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ قل آپ ہی جواب دے دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ ہے وہ واحد جو حق کی ہدایت دیتا ہے، حق کے راستے اللہ ہی چلا سکتا ہے اور کوئی معبود جو ہے وہ نہیں چلا سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی سیقولون اللہ نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ اس بات کے تو قائل نہیں تھے، وہ تو یہ کہتے کہ ہماری یہ جو معبودان ہیں، یہ ہمارے جو شرکا ہیں، یہ شفعانا، یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گویا کہ ہمارا تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا خود یہ بات دلوا دیا اللہ یہدی للحق، تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں ان میں جو ایک معبود ہے برحق یعنی اللہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور کوئی راستہ نہیں بتا سکتا۔ اب جب یہ بات واضح ہوگی کہ وہ اللہ ہی صرف حق کا راستہ بتا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا، تو پھر وہ جو حق کا راستہ بتا سکتا ہے وہ اور وہ جو نہیں بتا سکتا وہ بھلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی حقیقت کو بیان کر دیا افمن یہدی الی الحق، تو کیا وہ ذات کہ جو کہ ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، حق کی ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، حق کو زیادہ حقدار مستحق ہے اس بات کی کہ یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے؟ تو لہٰذا اللہ جو ہے جو حق کی ہدایت دینے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ صلاحیت رکھتا ہے تو وہ زیادہ پھر حقدار ہے کی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ ام اللہ یہدی اللہ یہدا، یا یہ کہ وہ بت زیادہ جو ہے حقدار ہے اس بات کے کہ جو ان کی اتباع کی جائے کہ جو کہ خود ہی ہدایت پر نہیں ہے، خود ہی ہدایت پر نہیں، خود ہی ہدایت کا راستہ نہیں جانتے، اللہ یہدا مگر یہ کہ ان کو ہدایت کا راستہ بتلایا جائے، ان کو ہدایت دی جائے تو ان کو ہدایت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ ان کو خود ہدایت کا پتہ نہیں۔ تو جن معبودان باطل کو خود ہدایت کا پتہ نہیں ہے تو وہ بھلا کیسے حقدار ہو سکتے ان کی پیروی کی جائے؟ ہاں وہ ذات حقدار ہے اللہ کی کہ جو ہدایت دیتی ہے، لہذا اس کی پیروی کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ جو ذات حق کی ہدایت دینے کی قدرت رکھتی ہے اس کو تو تم مانتے نہیں، اس کی توحید کے تم قائل نہیں، اس کی پیروی کرتے نہیں، اس کے پیغام کو سنتے نہیں، اور 360 جو بت ہیں جو خود جو ہے وہ اندھے بہرے ہیں، وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دیں گے؟ ان کے سامنے تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اس لیے کہا قل، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے حل من شرکائکم من یہدی للحق، کون ہے تمہیں شرکا میں سے وہ کہ جو حق بات کی ہدایت دیتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق، تو پھر کیا جو حق کا راستہ جو بتلا سکتا ہو زیادہ مستحق نہیں ہے اس بات کا ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی، یا یہ کہ وہ کہ جو خود ہی راستہ نہ جانتا ہو، الا یہدا، الا یہ کہ اس کو خود ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا تم برا فیصلہ کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور جو ان کے اکثر جو ہے نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اپنے اٹکل پچوچ بیٹھے چلاتے رہتے ہیں، اٹک میں تیرے چلاتے رہتے ہیں، یہ ہمارا فلاں معبود، یہ ہمارا فلاں معبود، یہ فلاں شریک، تو خود ہی اٹکل پچو کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ لات منات عزا کو معبود بنا کیوں لیا؟ لات منات عزا کے معبود بننے پر دلیل برہان کیا تمہارے پاس؟ کچھ خبر نہیں ہے، یہ بس ایک گمان انہیں پر متعین کر رکھے ہیں، اس پر یہ چلتے ہیں۔ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک ظن جو ہے ظن وہ جو گمان جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اگر حق قطعی سامنے آ گیا اس کے سامنے ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب حق قطعی سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ معبود برحق ہے اور وہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اب اس کے سامنے تمہارے ظن جو ہے وہ تمہارے ظنوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں، تو ان کے جو بھی کرتوت ہے صبح شام کے اللہ تبارک و تعالی اس سے واقف ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ یہ گھڑ لیا جائے من دون اللہ، اللہ کے غیر سے۔ اللہ کو کوئی غیر ہے وہ قرآن کریم گھڑ کے دے دے ہے، اس قرآن کریم جو ہے اس کے ذریعے سے گھڑ لیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی یہ تہمت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ رسول امی جو ہے یہ قرآن کریم کیسے پیش کر سکتے ہیں، یہ ضرور کسی کی مدد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔
اور یہ تہمت لگاتے تھے فسطاس رومی. فسطاس رومی ایک شخص تھا, ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ تو خود یہ رومی تھا, ٹوٹی پھوٹی عربی بولتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے ملاقات آپ کی ہو جاتی تھی, آپ ان کو دعوت اسلام دیتے تھے. تو انہوں نے یہ تہمت لگا دی کہ فسطاس رومی سے سیکھ کے آتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ تو خود عجمی ہے, وہ تو خود عربی کی اس کو ہوا نہیں لگی ہے, اس کی خود ٹوٹی پھوٹی عربی ہے, وہ اتنا فصیح کلام کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ تمہاری تہمت غلط ہے. یہ کہنا کہ اللہ کی کسی غیر سے ہی گھڑ کے لایا گیا قرآن, یہ تمہاری بے وقوفی ہے, اس کو واضح کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن, یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان یفترا, کہ گھڑ لیا جائے, من دون اللہ, اللہ کے غیر سے, اللہ کے غیر کوئی گھڑ کے دے دے, یہ کسی کے مجال نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کلاموں کی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحائف شیس ہے, صحائف ابراہیمی ہے. تو پہلی جو آسمانی کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ مصدق ہے, مصدق. اگر اس مصدق کا انکار تم نے کیا تو پھر جو سارے مصدق ہیں وہ سب کا انکار کرنا لازم آئے گا. وہ تفصیل ہے کتاب, اور احکام کی تفصیل کرتا ہے. کتاب سے مراد ایک تو احکام دینیہ جو خود قرآن کریم میں موجود ہے اس کی تفصیل کرتا ہے, یا ویسے جتنے بھی احکام دینیہ جو ہے, کیونکہ دین سارے انبیاء کا ایک ہے, شریعتیں مختلف ہیں, تو احکام دینیہ کی تفصیل جو ہے قرآن کریم کرتا ہے. اور ایک مطلب ہے کتاب سے مراد لوح محفوظ, کہ لوح محفوظ پر جو کچھ ہے اس کی تفصیل جو قرآن کریم پیش کرتا ہے. تو یہ دوسرا وصف اس کا. لا ریب فی, تیسرا وصف بیان کیا قرآن کا کہ لا ریب فی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بالکل سچی اور برحق کتاب ہے. من رب العالمین, اور چوتھا وصف اس کا یہ کہ من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی کسی من دون اللہ, اللہ کے غیر نے کوئی گھڑ کے نہیں دے دیا, بلکہ رب العالمین کا کلام ہے, اسی کی طرف سے نازل ہوتا ہے. ام یقولون افطرا, تو کہ ان کی حالت کیا ہے؟ ام یقولون افطرا, کہ یہ جو ہے یہ ام یقول, تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ کے لے آیا؟ اب وہی بات جو میں نے کہی, فسطاس رومی دو لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسطاس رومی سے سیکھ کے آتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا کہتے ہیں افطراؤ, کہ یہ محمد خود گھڑ کے لے کے آیا. تو جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی کو چیلنج کیا. اللہ تبارک و تعالی نے 4 درجے میں چیلنج کیا. سب سے پہلے چیلنج کیا کہ تم قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ من دون اللہ, اللہ کے غیر سے ہی قرآن گڑھا جا سکتا ہے, یا فسطاس رومی جیسے لوگوں کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے, تو پھر جو ہے اللہ کے قرآن جیسا تم قرآن لے آؤ. تم اللہ کے علاوہ سب کو جمع کر لو, جتنے معبودان باطل ہیں, اور جن بڑے بڑے فصیح بلی تمہارے شاعر سارے اکٹھے ہو جائیں, قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ. سارے انس و جن بھی جمع ہو جائے تو ولن تفعلوا, وہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. لہذا یقینا وہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے دعوے کو جو ہے وہ تحدی جو فرمائی تھی, چیلنج کو آپ نے نیچے کر دیا, اور فرمایا کہ تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, اور سب کٹھے کر لو, انس و جن جمع کر لو, جس چیز کو تم کر سکتے ہو. اگر تم کہتے ہو فسطاس رومی کے ذریعے سے قرآن بن سکتا ہے, تو تم اپنے ساری دنیا کے فسطاس رومی اکٹھے کر لو, بنا لو. پھر 10 کے بعد پھر آپ نیچے کی آئیے, چوتھا درجہ ادنا درجے میں آگے, قل فاتوا بسورۃ مثلہ, کہ 10 نہیں بنا سکتے تو ایک سورت ہی قرآن جیسی بنا کے لے آؤ. ایک سورت, ایک چھوٹی سورتین کے اوپر جو تنوین تقلیل کے لیے ہوتی ہے, تقلیل کا مطلب چھوٹی سی سورت, اور چھوٹی سورت وہ ہے سب سے زیادہ کہ جس کی 3 آیتیں ہیں. سورت اثر ہے, سورت کوثر ہے, سورت نصر ہے, یہ تینوں صورتیں 3 آیتوں کی صورتیں ہیں. بھی سورت مثلی, قرآن نے کہا چھوٹی سی صورت ایک بنا کے لے آؤ, قرآن کی مثال. اور یہ دعویٰ اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت کیا ہے. اس کے اندر الفاظ کی ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ دعویٰ تو ہے اہل عرب کے لیے, ان کو اپنی فصاحت و بلاغت میں مان تھا. کہا کہ تمہارے لیے تو یہ ہے کہ تم اس درجے کی فصاحت و بلاغت والا کلام پیش کر کے دکھاؤ, اور معنی کی حقیقت بھی اس میں شامل ہے. لیکن جو عجم ہے پوری دنیا میں, عجم جو ان کو یہ دعویٰ ان کی معنویت کے اعتبار سے ہے کہ ایسا کلام عربی کراؤ جس کی معنویت ایسی ہو جیسے قرآن کی ہے, کیونکہ وہ اہل زبان نہیں ہے. لہذا کہہ سکتے ہیں نہیں جی, ہم اس درجے کا کلام اور فصاحت تو نہیں لا سکتے, ہم اہل زبان نہیں ہیں, تو چلو تم ایسا کلام لے کے آؤ جس کی معنویت اس درجے کی ہو جیسے قرآن کی ہے. کیونکہ اجمی یہ عذر کریں کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں, ہم کیسے لا سکتے, ہمیں تو چیلنج کرنا بیکار ہے. نہیں, تم ایسی معنویت والا
जामे कलाम पेश कर दो, भले अरबियत उसकी टूटी फूटी हो लेकिन उसकी ऐसी मानियत वाला पेश करो, ऐसे असरार रुमूज और मतालिब से भरा हुआ कलाम पेश करके दिखाओ। तुम नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ यानी कर दिया। उल्फातु बी सूरत मिसली, तो ले आओ तुम जो है एक छोटी सी सूरत कुरान की मिसाल। वादु, और उसके लिए वादु मन इस्ता, तुम इकट्ठे बुला लो जो तुम जिस चीज को बुला सकते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। क्योंकि ज़ाहिर इनके माबूदान में अल्लाह भी तो शामिल है, अल्लाह की भी तो इबादत करते हैं, तभी तो सारे शरीक ठहरा कर मुशरिक कहलाते हैं। तो कहा कि अल्लाह नहीं, अल्लाह को छोड़ के बाकी जितने माबूदान हैं उसको इकट्ठा कर लो, जिस चीज को इकट्ठा कर सकते हो। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ये इकट्ठे कर लो। फिर देखते हैं कि तुम जो है कुरान करीम जो फिर हम मान लेंगे फुस्तास रूमी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख के आए थे, लेकिन जब तुम सारी दुनिया के फुस्तास रूमी इकट्ठे कर लो तो नहीं बना सकते, तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, मिर रब्बिल आलमीन है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने जो है मुनव्वर पर उतरा। बल्कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मी, बल्कि इन्होंने तकज़ीब कर दी उस चीज़ की कि उसके अहाता नहीं कर सकते वो उसके इल्म का, यानी किसका, कुरान का। कुरान की तकज़ीब कर बैठे हैं और कुरान करीम में ऐसी किताब है इसके इल्म का अहाता ये नहीं कर सकते। अगर इन्होंने इल्म का अहाता किया होता और कुरान के असर रमूज़ हक़ाइक़ समझ लेते, अल्फाज की इसकी अदबियत और फसाद को समझते, इसकी मानवियत और उसके अंदर असर रमूज़ को पहचान लेते, तो इस पर ईमान ले आते। तो जिस चीज का इनकार कर रहे हैं असल में उसकी हकीकत की तह तक पहुंच ही नहीं सके हैं, लिहाजा इनको खबर क्या कि कुरान करीम चीज है क्या। इसलिए कहा बल्कज़्ज़बू, बल्कि ये तकज़ीब कर बैठे हैं, बिमा, उस किताब की, यानी उस कुरान की, लम युहीतू बिइल्मिही, कि जिस कुरान के इल्म का अहाता ये नहीं कर सके। वलम्मा यातिहिम तावीलू, और अभी तक उनके पास जो है हकीकत पहुंची नहीं, यानी तावीलू से हकीकत, तो हकीकत कुरान की इन पर खोली नहीं है, इनको खबर नहीं है, इन्होंने इनकार कर दिया। कज़ालिका कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरीके से तकज़ीब कर दी उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजरे हैं। इनसे पहले जो थे उन्होंने भी इसी तरीके से कुरान करीम की तकज़ीब की, और या ये अपने वक्त का जो पैगम्बर थे और पैगम्बर की तकज़ीब की, और वक्त की जो उनकी किताब थी उसका इनकार किया, तो फिर उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने हलाकत और अज़ाब डाला। तो फंजुर कैफ़ काना ज़ालिमीन, तो तू देख लीजिए कि कैसा अंजाम हुआ उन जालिमों का। तो जालिमों का जैसे अंजाम बुरा हुआ और उनको हलाक किया, इसी तरीके से फरमाया कि ये जालिम जो है अगर कुरान करीम की हकीकत और तह को ना पहुंचेंगे तो वो भी इसी तरह हलाक होंगे। वमिनहुम मन युमिनु बिही वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, उनमें से बाज़ वो हैं कि जो इस पर ईमान ले आएंगे और बाज़ वे जो ईमान नहीं लाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप इत्मीनान रखें, आप अपने हक़ का पैगाम पहुँचाते रहें, बाकी आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इसमें ईमान वाले भी पैदा होंगे और जो बेईमान भी पैदा होंगे, आप परेशान ना हो। व रब्बुका आलिमु बिल मुफ़सिदीन, और तेरा रब फसाद करने वालों को अच्छी तरह जानता है, उसको पता है कौन फसादी है, कौन फसादी है कि जो ये शरारत कर रहा है, और कौन सादा लो है जो इसके अंदर फंस गया है। वो इंशाअल्लाह अनकरीब ईमान ले आएगा जब उस पर कुरान करीम के हक़ाइक़ खुलेंगे। तो यहाँ तक जो है इस तफसील को जो कुरान करीम में वाज़े कर दिया कि ये मुशरिक मक्का को चाहिए कि वो जो है ये कुरान करीम की हकीकत को समझें, इसके अल्फाज की जो फसाद व बलागत है, इसकी मानी की जो मानवियत है, इसको जब पहचानेंगे अब इनके लिए ईमान लाना आसान हो जाएगा। अब ईमान ले आएंगे तो खुश नसीब हैं, और अगर ईमान नहीं लाएंगे तो ज़ाहिर ये बद नसीब हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुश नसीबों में शामिल रखे और कुरान करीम के उलूम व मारिफ जो है हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर खुसूसी रहमतें बरकत नाजिल फरमाए।